قسط نمبر 5 بے ساختہ از قلم سارا خان۔ قسط نمبر 5 بے ساختہ شمائلہ کو یونیورسٹی کے بہت سارے کام کرنے تھے، مثلاً اسائنمنٹ وغیرہ بنانی تھی۔ جب وہ یونیورسٹی کے کام سے فارغ ہوئی تو اسے یاد آیا کہ اس کی فرینڈ کی برتھ ڈے تھی۔ اسے یاد آیا کہ اس نے اپنے فرینڈ کی بھی برتھ ڈے بھی سیلیبریٹ کرنی ہے، اس کو کوئی گفٹ دینا ہوگا۔ اب وہ بہت زیادہ مجبور تھی کہ اسے مارکیٹ جانا تھا، اور مارکیٹ جانے کے لیے وہ کس کی سروسز لے گی؟ گھر میں حاضر زیان کے علاوہ کوئی بھی انسان نہیں ہے جو اس کو مارکیٹ لے کر جائے۔ شمائلہ بہت زیادہ پریشان تھی کہ اس نے جو چائے والی حرکت کی تھی اس پر زیان بہت زیادہ خفا ہو گیا اور اس کو مارکیٹ نہیں لے کر جائے گا۔ وہ یہ بات سوچ کے وہ بہت زیادہ پریشان ہو رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ زیان اسے کبھی مارکیٹ نہیں لے کر جائے گا، وہ اسے چائے والا بدلہ ضرور لے گا۔ اب وہ باہر جانے کے لیے اپنے دوپٹے کو سر پر لیتی ہے اور ہمیشہ جو شیشہ لگا ہوتا ہے اس میں مسلسل اپنے فیس کو دیکھتی ہے اور اپنی خوبصورتی پر ناز کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا خوبصورت بنایا ہے۔ وہ بار بار اپنے چہرے کو دیکھتی اور اپنے چہرے پر اتراتی، اتنے میں دوپٹہ اوڑھ لیتی ہے اور کمرے سے باہر جانے کا سوچتی ہے تو اسے خیال آتا ہے کہ اسے زیان سے بات منوانے کے لیے پہلے تائی جان سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ وہ زیان امی کی کبھی بھی کوئی بات نہیں ڈالے گا۔ اس لیے وہ فوراً تائی جان کے کمرے میں جاتی ہے اور تائی جان کو اپنا سارا معاملہ بتاتی ہے کہ میں نے اپنی دوست کے لیے گفٹ لینا ہے، تو آپ زیان کو کہیں کہ وہ مجھے مارکیٹ لے جائے۔ اب تائی جان زیان سے بات کرنے کے لیے زیان کے کمرے کی طرف جاتی ہے اور ساتھ میں شمائلہ بھی زیان کے کمرے کی طرف جاتی ہے۔ تو جب وہ دروازہ کھولتی ہیں تو آگے دیکھتی ہے کہ زیان اس کے شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے اور اس سے پہلے کہ وہ بات کرتی ہے بلکہ زیان اس کو کہہ دیتا ہے کہ مارکیٹ جانے کے لیے ریڈی ہو جاؤ، تم نے میرے ساتھ مارکیٹ جانا ہے۔ اور ایک نظر زیان شمائلہ کی خوبصورتی کی طرف دیکھتا ہے، اس کے پرکشش بالوں کو، اس کی موٹی موٹی آنکھوں کو تو ایک دم لمبا سانس بھرتا ہے، اس کی خوبصورتی پر ناز کرتا ہے کہ میری بیوی کتنی خوبصورت ہوگی۔ اب شمائلہ زیان کی طرف دیکھ کر بڑی پریشان ہوتی ہے کہ بجائے اس کے کہ زیان مجھ پر غصہ کرتا، بلکہ وہ پیار بھری نظروں سے میرے چہرے کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ خیر، وہ فوراً ہی مڑتی ہے اور اپنے روم میں جا کر بیڈ پر پڑے ہوئے اس کلچ کو اٹھاتی ہے اور زیان کے ساتھ مارکیٹ جانے کے لیے کار میں بیٹھ جاتی ہے۔ زیان بڑے پیار بھرے انداز میں شمائلہ سے پوچھتا ہے کیا ہم چلیں؟ تو شمائلہ جواب میں سر ہلاتی ہے۔ پہلے تو یوں ہوتا ہے کہ جب بھی یہ دونوں کار میں ہوتے ہیں تو کوئی رومانٹک میوزک لگ جاتا تھا، لیکن اس بار کار میں بالکل خاموشی تھی، سناٹا چھایا ہوا تھا۔ یہ دیکھ کر شمائلہ بہت زیادہ پریشان ہوئی۔ آخر کار شمائلہ سے نہ رہا گیا اور اس نے اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے زیان سے ہم کلام ہو کر بولی، کیا بات ہے؟ آج کل تم مجھ پر بڑے ہی مہربان ہو اور تم نے مجھ سے کسی بات پر جھگڑا نہیں کیا، نہ چائے والی بات پر۔ آخر ماجرا کیا ہے؟ مجھے بھی تو سمجھ آئے۔ اب زیان اپنی خاموشی کو توڑتے ہوئے بولتا ہے، او میڈم، میں تمہارے بدلے ایک ہی دفعہ لوں گا، بڑے ہی زبردست انداز میں۔ یہ بات سنتے ہی شمائلہ بہت زیادہ پریشان ہو گئی، کہیں تم حقیقت میں ہی تو مجھے اپنی بیوی بنانے کا نہیں سوچ رہے؟ شمائلہ کی یہ بات سنتے ہی زیان کو ایک دم جھٹکا لگا اور وہ بولا، تمہیں کیسے پتا ہے؟ شمائلہ اچھل کر بولتی ہے، کیا حقیقت میں تم ایسا سوچ رہے ہو تو تم بہت بڑے بیوقوف اور پاگل ہو، میں تم سے کبھی بھی شادی نہیں کروں گی۔ زیان، مطلب کہ تم تکے مار رہی تھی؟ شمائلہ زیان کی شکل دیکھ کر کہتی ہے، بہت گھٹیا انسان ہو تم، میں سوچتی تھی تم میرے کزن ہو، کہیں نہ کہیں تم میرے لیے اچھی سوچ رکھتے ہو، لیکن تم بہت گھٹیا انسان ہو۔ تم نکاح کے روپ میں مجھ سے اپنے بدلے لوگے؟ میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ تمہاری سوچ اتنی گھٹیا ہو سکتی ہے، اور تم یہ سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ نکاح کے لیے راضی ہو جاؤں گی؟ یہ جو تم اسکیم بنا رہے ہو سب کو اپنے ساتھ ملا کر کہ تم میرے رشتے کی بات کر کے مجھ سے نکاح کرو گے، میں اسے کبھی نہیں ہونے دوں گی۔ اور تم نے کہا کہ مجھ سے یہ چیپ قسم کے رومانس کر کے مجھ سے بدلے لوگے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ اب زیان حواس باختہ ہو کر پوچھتا ہے، تمہیں کیسے پتا چلا اس بات کا کہ میں پلاننگ بنا رہا ہوں؟